کیا کہا میں نے؟ تقلید بدلی جا سکتی ہے، تقلید بدلی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے، بیعت بدلی نہیں جا سکتی، بیعت توڑی جا سکتی ہے۔ تقلید بدلنے سے کوئی دین پہ اثر نہیں پڑتا، تقلید بدلنے سے کوئی دین پہ اثر نہیں پڑتا، بیعت توڑنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، کوئی سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تقلید غیر معصوم ہے، تقلید غیر معصوم، معصوم غیر معصوم کی ہے، بیعت معصوم کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، غیر معصوم کی بیعت حرام ہے، یہ ہے شرع تقلید کی اور بیعت کی۔ بیعت میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، تقلید میں اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے، اپنے عمل پیش کریں گے۔ اگر تقلید بدل دے، مثلا تقلید کیسے ہے؟ جسٹ لائک ڈاکٹر، اور آسان کر دیتا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، مریض ہیں، وہاں سے شفا نہیں ہوئی، اگر ڈاکٹر بدل لے کوئی گناہ ہے؟ نہیں بولو نا، نہیں، اگر ڈاکٹر کو بدل لے نہیں شفا ہوئی، دوسرے پاس چلا جائے، کوئی حرج ہے؟ اسی طرح تقلید اگر بدل لیں تو شریعت تجھے کچھ نہیں کہے، لیکن اگر بیعت توڑیں گے تو مرتد ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، یہ ہے تقلید اور بیعت کی بڑی چھوٹے سے وقت میں نے آپ کے سامنے اس کی شرح کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ سمجھ میں آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو ایک خط دیا تھا، امام نے وہ جو خط دیا تھا وہ میں پڑھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو امام نے خط دیا تھا، کوفیوں کی طرف خط لکھا، امام نے فرمایا انی باعثٌ الیکم، واہ واہ، کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کسے بھیج رہے ہو؟ اخی وابن عمی، بھائی اور چچا کا بیٹا، دو رشتے لکھے، ایک لکھا بھائی اخی وابن عمی اور چچا کا بیٹا۔ حالانکہ بھائی جو ہے وہ رشتے میں چچا کے بیٹے سے اولا ہے، اقرب ہے، بھائی کا رشتہ اولا ہے، اقرب ہے چچے کے بیٹے کے رشتے سے۔ تو جب امام نے بھائی لکھ دیا تھا تو چچے کا بیٹا لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح نبی بھی فرماتے تھے کہ علی اخی وابن عمی، بے شک بے شک بے شک بے شک، کہ علی میرا بھائی بھی ہے، چچے کا بیٹا بھی ہے۔ اور امام حسین کیا لکھ رہے ہیں؟ بھائی بھی ہے اور چچے کا بیٹا کیوں لکھا؟ کیا بھائی جو لکھا؟ دیکھیے اگر کسی کے خاندان میں کوئی آدمی عیبدار ہو، مثلا جواریہ ہو، مثلا ڈاکو ہو، تو اگر آپ متعارف کرانا چاہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں، تو ڈاکو سے متعارف نہیں کرائیں گے، ماشاءاللہ، شرم آئے گی۔ اس جواریے سے نہیں کہ یہ نہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں جن کا وہ بڑا جواریہ تھا، اگر اس کا نام بھی کسی نے لے دیا آپ کا شرم سے نظر آپ کی جھک جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو نبی نے اخی وابن عمی کیوں کہا اور امام نے کیوں کہا اخی وابن عمی؟ کیونکہ لوگوں نے جناب حضرت ابو طالب کے کردار پہ بھی حملہ کرنا تھا، واہ واہ، اور حضرت عقیل کے کردار پہ بھی حملہ ہو گیا، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو امام نبی علیہ السلام نے جو کیا کہا کہ اخی وابن عمی، بھائی چچے کا بیٹا، اگر چچے میں کوئی عیب ہوتا تو نبی جو ہے نا علی کو متعارف اپنے چچے سے نہ کراتے، اخی کا بھی تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب بھی بے عیب تھے، لہذا نبی نے کہا یہ میرے چچے کا بھی بیٹا ہے، اور حضرت عقیل بے عیب تھے، کہا یہ میرا بھائی مسلمہ میرے چچے کا بیٹا ہے۔ نعرہ حیدری،
ماشاءاللہ یہ سمجھائیے، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکیم ایسے نہیں لکھتے رہتے، ایسے حکیم نے نہیں کہا کہ اخی وابن عمی، بھائی بھی ہے، چچے کا بیٹا بھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وہ سکہ تھی، سکہ کا معنی ہوتا ہے معتمد، کہ میں جو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اس میں میرا پورا اعتماد ہے۔ ہم نے تجربے میں دیکھا ہے، مشاہدے میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے بڑا اعتماد کیا ہے لیکن اندر سے کوئی منافقت ہے۔ بولو نہیں دیکھے؟ ماشاءاللہ بے شک بے شک۔ کتنے آدمی میں نے دیکھے کہ فلاں نے فلاں میں بھی اعتماد کیا، بڑا اعتماد کیا، جی وہ بڑا اچھا تھا، بڑا اعتماد، لیکن اس نے دھوکہ دے دیا، کیونکہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہماری باطن پہ نظر نہیں ہے۔ حسین صرف ظاہر دیکھنے والا نہیں، حسین باطن کو بھی جانتا اس لیے حسین نے کہا یہ سکہ کی میرا معتمد، کیونکہ حسین مسلم کے ظاہر کو بھی جانتا تھا اور باطن کو بھی جانتا تھا کہ پورا میں میرا اس میں اعتماد ہے۔ جو ہے آگے اب جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو پورا لے جانا چاہتا تھا، پہلے میں نے کیا کہ تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے، بیعت سارے بولے معصوم کی، تقلید غیر معصوم کی، بیعت معصوم کی ہوتی ہے۔ آگے امام لکھتے ہیں اخی وابن امی وسکتی فباغیوہ، اس میرے بھائی مسلم کی بیعت کرو، تقلید نہ کرو۔ بیعت غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بیعت معصوم کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں والد ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، واجب ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدُوكَ لِتُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرا باپ تیری ماں جو ہے تجھے دین سے اگر منحرف کرے تو باپ اور ماں کی اطاعت نہیں کرنی۔ معلوم ہوا کہ باپ کی اطاعت واجب ہے لیکن کلی نہیں ہے، معصوم کی اطاعت کلی یہ ایک فلسفہ سن لیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال آپ کو افسانہ سنتے ہوئے، اب حقیقت سنیں۔ بہت ایکسیس is everything is bad، بہت افسانے سن لیے، آل محمد کی داستان نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی بیعت کرو۔ یہ امام کا فبا یہ لکھنا جناب مسلم کی عصمت کی دلیل ہے۔ اگر کتاب میں فبا یہ نہ ہو تو پھر میری بیعت، امام نے کہا اس کی بیعت کرو، وَلَا تَخْذُلُوا، اور آگے کیا لکھا کہ بیعت بھی کرو۔ اگر میرے مسلم کے خلاف کوئی اکسائے آپ کو بیعت کے کرنے کے توڑنے کے لیے کہے، مسلم کی بیعت نہ توڑنا، کہ امام جانتے تھے ان کوفیوں نے بیعت توڑ لیا۔ بیعت کرو اس کی مسلم آگے وَكُونُوا مَا ابن عمی، میرے چچے کے بیٹے کے کوفیوں میرے چچے کے بیٹے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پھر قرآن میں لے چلتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کی زبان میں وہ صادقین کون ہے؟ یہ نبی نے مباہلہ کے دل بتایا۔ تو جو فرمانا مباہلہ میں موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا مباہلہ کا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے پہ نہیں، دونوں مل کے یہ دعا کریں جو بھی جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت۔
توجہ ہے، صادقین کی پہچان بتا رہا ہوں کہ صادقین کون ہے قرآن کی زبان میں۔ تو نبی کو کیا کہا؟ نساء لے جاؤ، توجہ ہے، ابنا لے جاؤ، نفس لے جاؤ، ایک نہیں، انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم، ابنانا و ابناکم، جمع کسی میں ہے۔ اب نساء جو ہے اس کو کہتے ہیں عورت، بیٹی بھی عورت میں زمرے میں آتی ہے، بہن بھی عورت کے زمرے میں آتی ہے، بیوی بھی عورت کے زمرے میں آتی ہے، ماں بھی عورت کے زمرے میں آتی ہے، ساس بھی جو ہے نا عورت کے زمرے میں آتی ہے۔ نبی کو تو کہا تھا کہ عورتیں لے کر جاؤ، لیکن وہ عورت لے جانی ہے کہ جو جھوٹوں کے مقابلے میں جانی ہے۔ عام عورتیں نہیں لے جانی، کیونکہ وہاں پہ بددعا کرنی ہے، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی، وہ غرق ہو جائے گا۔ تو لفظ نساء جو ہے اس کا واسط ہلکا ہے، لیکن نبی صرف سیدہ کو لے گئے۔ توجہ ہے، کیوں؟ یہاں ایک اور مسئلہ بڑا آدمی سے نکتہ ہے، آپ بور تو ہوں گے لیکن میں بھی مجبور ہوں، کہ ممکن لائیو پہ بات جا رہی ہوں، ممکن کوئی امریکہ میں کسی کو ہدایت ہو جائے۔ جو ہے نا، میں نے کبھی یہ کتابت نہیں کہی، یہ سامنے میرے بیٹھے ہیں، دو آدمی کو بیٹھے لائیو لگا دے میں کتاب، تو میرا کام ہے پیغام پہنچانا، وہ تو جا رہا ہے، میرا کام داد لینا نہیں ہے۔ توجہ ہے، نہیں داد نہیں لینا، پیغام پہنچانا ہے۔ قانون ہے ادب کا، سنو، مضاف جو کچھ اردو پڑھے وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اگر جمع ہو، مضاف اگر جمع ہو، ابنانا جمع، نسانا جمع، انفسنا جمع، جو ہے جب جمع ہو، بعض ٹائم، سم ٹائم، بعض اوقات، ہر وقت نہیں، استغراق کے معنی دیتا ہے۔ استغراق کے معنی ہے جو اس جیسا ہو، اس جیسا ہو، تو نبی کو حکم ہے کہ وہ نساء لے کر جانی ہے جمع لگا کر جو تیرے جیسے، کہ وہ لے کر ساتھ جانی ہے۔ اب سوائے خاتون جنت کے نبی جیسی اور عورت تھی، نبی کیسے لے کر؟ اور انفسنا بھی جمع کر کہ نفس لے کر جاؤ۔ توجہ ہے، تو کون کس کو لے کر گئے؟ بولو، کس کو لے گئے؟ نفس کی جگہ پہ۔ میں نے نہیں سنا، روچے بولو۔ مولا علی کو معلوم ہوا کہ جب کہا نا کہ نفس لے کر جاؤ تو صرف نفس محمد علی ہے اور نفس محمد ہے۔ یہاں ایک ذرا درود پڑھ لیں۔ دیکھیے آپ نے درود کس پہ پڑھا؟ محمد اور آل محمد پہ پڑھا۔ علی ظاہر محمد تو نہیں، علی ظاہر محمد ہے، ایک باطنی محمد، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم سب کے ساتھ۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے نانے نے کہا تھا ہم سب محمد، آپ میں کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی باقر ہے، آپ صادق، کیسے آپ سارے محمد ہیں؟ صحابی نے پوچھا، مولانا نے کہا قرآن لے کر آ۔ قرآن لائے، مولانا نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا قرآن۔ اچھا کھولو۔ کھولا، ہاں کون سی صورت آئی ہے؟ کہتا مولا سورہ آل عمران۔ بند کر دیا۔ پھر کھولے، اب کون سی آئی ہے؟ مولا بنی اسرائیل آ گئی ہے، کہ بند کر دیا، پھر بند کر دیا۔ اب کھولے، اب کون سی آئی ہے؟ سورہ یاسین آئی ہے، اچھا بند کر دیا، بند کر دیا۔ اب کھولے، کون سی آئی ہے؟ مولا سورہ رحمان آئی ہے، بند کر دے، بند کر دیا۔ پھر کھولے، کون سی ہے؟ سورہ دہر آئی ہے،
سننا بات سننا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھنا. کہا تیرے ہاتھ میں تو قرآن ہے اور تو کہتا ہے سورہ آل عمران ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، تیرے ہاتھ میں تو قرآن ہے. کہتا مولا یہ قرآن جو ہے نا اس کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کو اکٹھا کریں تو قرآن بنتا ہے. واہ 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 واہ. اگر علیحدہ علیحدہ دیکھیں کوئی سورہ فتح ہے، کوئی سورہ بقرہ ہے، کوئی سورہ آل عمران ہے، کوئی سورہ نساء ہے، کوئی سورہ رحمان ہے. کہا تیری سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ اگر تم ہمیں علیحدہ علیحدہ دیکھے گا، کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نقی ہے، جب یکجا دیکھو گے ہم سارے محمد علی 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 زندگی در بور تو نہیں ہو رہے، یہ پیچھے والے بور ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی توجہ ہے نا. سبحان ظاہر میں تو علیحدہ علیحدہ ہے، باطن میں سب محمد. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ درود کی کہ ظاہر میں وہ علی ہے، باطن میں محمد ہے. کیونکہ علی نہ تو محمد ظاہری ہے نہ علی آل میں سے ہے. آل کہتے ہیں اولاد کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی اولاد محمد تو نہیں ہے، ظاہری بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے نفس میں محمد بنا دیا، نفس محمد بنا دیا. کیوں کہ جب محمد پہ درود پڑھا جائے گا تو نفس محمد پہ بھی آ جائے گا. توجہ ہے. جو تو یہ وہ تھے جو اللہ نے بتایا کہ یہ صادقین ہیں. محمد صادق ہے، علی صادق ہے، سیدہ صادقہ ہے، حسن صادق ہے، حسین صادق ہے. قرآن کے یہ صادق ہیں، باقی بھی ہے صادق لیکن وہ قرآن کے نہیں ہیں. میں کسی کا انکار نہیں کرتا، وہ جس کا بھی کردار ہے اسے نصیب ہو. اچھے ہے کردار سب نبی کے جتنے بھی اچھے اصحاب ان میں میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. سارے سے اچھے تھے، سارے صادق تھے، لیکن قرآن کے صادق 5 ہیں. پانچتنی سوال اکنارے حضوری. توجہ ہے. قرآن کے صادق. میں نے پہلے دن عرض کیا کہ میں نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، کسی کو چھیڑنا بھی نہیں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور میں کسی کو بھی نہیں اجازت دیتا وہ میری طرف انگلی کرے. پورا عشرہ کلام معصوم اور کلام الہی سے پڑھ رہا ہوں. کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ تقوی نے یہ کہا، میں نے کچھ نہیں کہا. کہا ہے تو قرآن کہا ہے، کہا ہے تو آل رسول کا کلام کا ہے. اب انگلی اٹھانی ہے تو یا قرآن پہ اٹھانا یا آل محمد کی طرف اٹھانا، میری طرف نہ اٹھانا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں جو مسلسل سن رہے ہیں. کون سی بات کہی آج جو ہے نا چوتھی تقریر ہے. بتاؤ میں نے کوئی اپنی طرف سے کہا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر میری طرف سے انگلی کیسے کرے گا؟ انگلی کرنا پھر قرآن کی طرف کرنا. یہ قرآن میں کیوں آ گیا ہے؟ یہ فلانے کے نبی معصوم نے کیوں فرمایا ہے؟ میری طرف نہیں کرنا. اب یہ 5 ہو گئے صادق قرآن کے. اللہ کی نظر میں یہ 5 صادق ہیں، باقی بھی سارے صادق ہیں. جتنے بھی نبی کے صحابی ہیں ان میں مختلف قسم کے ہیں، کوئی 9 درجے پہ، کوئی 10 درجے پہ، کوئی 7 درجے پہ، کوئی 5 درجے پہ. سب صحابی ہیں، ابرار ہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن قرآن کے صادق 5 ہیں جن کی قرآن نے تصدیق کیا. وہ یہ 5 ہیں. ان 5 میں سے ایک صادق حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو. اور حسین کیا کہہ رہے؟ کونو ما ابن امی، میرے چچے کے بیٹے کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ حسین صادق ہے. حسین کہتا ہے کہ اس کے ساتھ حسین کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے میرے چچے کا بیٹا مسلم صادق ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بات پہنچ گئی. یہ ہے کچھ کمی. اب دوسرا میسج، یہ میرے پاس ناجر بلاغہ ہے
پہلے میزان سن لیں، ترازو سن لیں، ترکڑی سن لیں، جس پہ ہم نے تولنا ہے. اگر تل گئی بات تو قبول، نہیں تلے گی چھوڑ دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میزان قرآن ہے، میزان ناج البلاغہ ہے، میزان آل محمد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے؟ بے شک بے شک اور کوئی میزان نہیں ہے. بے شک. ناج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں، آپ یقین کریں یہ جو میں آپ کے سامنے ابھی جو فکر پیش کر رہا ہوں، خدا جانے کتنے دن میں اس کی گداگری کرتا رہا کہ کچھ دیں کچھ دیں. میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، کچھ دیں. گداگر کا کام ہے گداگری کرنا. 3 دن کے بعد یہ مجھے مالک نہیں دے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیمانہ ارشاد میں یہ موجود ہے. میرے پاس یہ ناج البلاغہ اگر دیکھ لو کسی نے دیکھ لیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا علی رسولوں کا واہ واہ رسولوں کا ترجمان و اقلق. واہ واہ. رسول کہتے ہیں ایلچی کو، سفیر کو، پیغام لے جانے والے کو. مولا فرماتے ہیں جو بھی انسان ہے نا، جو بھی اگر وہ کسی کے پاس ایلچی بھیجتا ہے وہ اس کی عقل کا ترجمان. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ، مثال ابھی آپ کو لوگوں کو میں اتنا نام نہیں جانتا. مثلا میرے میزبان ہیں، مولا ان کی خیر فرمائے، آباد و شاد رہے ہمیشہ. بہت شریف میزبان ہے. جب جاؤں گا سارے گناہ اس کے معاف کرا کے جاؤں گا، ایسے میں نہیں جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معصوم کا فرمان ہے کہ جب شریف میزبان کے پاس شریف مہمان جب آتا ہے تو جب وہ جاتا ہے تو میزبان کے اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے. واہ واہ. توجہ ہے. اور ہم تو حسین کی طرف سے مہمان ہیں. بے شک بے شک. میں تو کسی کا کوئی ذاتی مہمان تو نہیں ہوں نا، یہ حسین کی طرف سے مہمان. اگر کسی نے مجھے ریسپیکٹ دینی ہے، مجھے اگر مقام دینا ہے، وہ یوں سمجھے میں نے حسین کو مقام دیا. واہ واہ. میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو اگر یہاں گدا کرنے کے لیے چلا جاؤں کسی شہر میں، ممکن ہے مجھے کوئی خیر بھی نہ پائے. یہ حسین کی عزت کا صدقہ ہے بے شک. کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں، وہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ بھی شرف محسوس کرتے ہیں، میں بھی شرف محسوس کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے. میں نے بہت بڑے ایک آپ کے سامنے ایک میدان، آج تک یہ نیٹ پہ نہیں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ نیٹ پہ، آج سے صبح سے میں نے پہلی بھی مجلس یہی پڑھی، دوسری بھی یہی، اب تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اگر نیٹ پہ ہے تو یہ چلا جائے گا، پورے عالم میں چلا جائے گا. پہلے میزان سن لیں، ترکڑی، ترازو. رسولوں کا ترجمان و اقلق. تیری عقل کا ترجمان، تیرے رسول جو تیرا ہوگا، تیرا ایلچی ہوگا، سفیر ہوگا، وہ تیری عقل کا ترجمان ہوگا. بے شک بے شک. یہ سمجھ آ گئی؟ اب جناب مسلم کس کے سفیر ہیں؟ حسین بادشاہ کے. بولو بولو سارے بولو. مولا حسین بادشاہ کے. جناب مسلم کس کے سفیر ہیں؟ مولا حسین بادشاہ. کس کے ایلچی ہیں؟ حسین کے. تو جو ہر آدمی کا جو ایلچی ہے اس کی عقل کا ترجمان ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلم حسین کی عقل کا ترجمان ہے. واہ 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 واہ. اب دیکھیے کہ حسین کون ہے. پہلے حسین تو پتہ چلے کون ہے کہ جس کا ترجمان پھر پتہ کرے چلے گا. دیکھیے آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث الانبیاء والرسل. کہ اے حسین تو انبیاء اور رسل کا، رسولوں کا وارث ہے. السلام علیکہ یا وارث سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، نبی کا بھی تو وارث ہے، یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث حسین ہے نا، وارث حسین ہے. تو اسے کیسے میں بیان کروں؟ یعنی تمام انبیاء اور رسل، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا خلاصہ حسین ہے، خلاصہ حسین ہے. اس حسین کی عقل کا ترجمان
یہ کس کا ترجمان ہے؟ نبی نے کہا تھا الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے، وہ حسین جو سفینۃ النجات ہے، اس حسین کی عقل کا ترجمان مسلم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا مقام ہے اس کا؟ ذرا دیکھیں، ترجمان کس کا ہے؟ حسین کا۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، حدیث مولا کا فرما ان الامام ذکر لمشیۃ اللہ، امام اللہ کی مشیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر میں نے گھونسلہ، آلنا، آلنا تو کچھی سمجھ آئے گی، گھونسلہ نہیں بھی سمجھ کسی کو آیا ہے۔ اب یہ امام نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے کہ امام اللہ کی مشیت کا گھونسلہ ہے، ذکر لمشیۃ اللہ، اللہ کی مشیت کا گھونسلہ۔ کیوں؟ پرندہ جب مادے پہ آتی ہے نا، پرندہ مادہ جو جب انڈوں پہ آتی ہے پہلے گھونسلہ بناتی ہے، پہلے سائیں آہلنا بڑھیں دی، پھر آہلنے وچ انڈے دے دی، پھر انڈے گھونسے حفاظت کون کردا؟ آہلنا کردا، انڈیاں چو بچہ نکلدا، حفاظت آلنا کردا، بچہ پھلدا پھلدا، حفاظت آلنا کردا، جب اڑنے دے قابل ہوئے ماں گھن میں دادال اڑا گھن دیئے کہ اگر گھونسے چو گر جائے، بولو، اگر گر جائے کتا پکڑ لے گا، بلی پکڑ لے گی، کوا پکڑ لے گا، کیا مطلب؟ مر جائے گا، موت آ جائے گی۔ جب تک گھونسلے میں رہے گا حفاظت رہے گی۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ امام اللہ کی مشیت کا گھونسلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی مشیت؟ کہ مشیت اللہ کی ہے، پالنے والے ہم 14 ہیں۔ پالنے والے ہم، یہ ان 14 میں سے حسین مشیت اللہ ہے۔ جو حسین اللہ کی مشیت کا گھونسلہ ہے، جو مشیت اللہ ہے، جو حسین اللہ کی مشیت ہے، اس حسین کی عقل کا ترجمان جناب مسلم۔ یہ خلاصۃ الانبیاء ہے، خلاصۃ الرسل ہے، تمام نبیوں کا نچوڑ ہے۔ کربلا میں آن دی بہاف آف محمد بن کر بیٹھا ہوا تھا، حسین بن کر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کی عقل کا ترجمان ہے۔ آپ سمجھ آئیے مسلم کا مقام ہے۔ اب ایک اور میزان ہے، جہاد کا ایک میزان پیش کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی غالباً یہ آیت ہے، اللہ نے جہاد کا فلسفہ پیش کیا، کہہ رہا یا ایھا النبیو حرض المومنین علی القتال، اے میرے نبی مومنوں کو جنگ کے لیے تیار کر، مومنوں کو تیار کر۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ قرآن میں فلسفے کا میزان ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مومن اگر 10 مومن صبر کریں 100 کافروں پہ غالب آ جائیں گے۔ کتنے کافروں پہ؟ تو کیا بنا؟ ایک مومن is equal to 10 کافر، یہی بنا۔ ایک مومن اگر صبر کرے 10 کافروں پہ کافی ہے، تو 10 کافروں پہ بولو ملک صاحب کافی ہے، غالب آ جائے گا۔ 11 کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی۔ آؤ مسلم کا مقام پیش کرو، یعنی 10 اگر کافر تیرے مقابلے میں ہیں اور تو صبر کرے، قرآن میں اللہ کہتا ہے تو غالب آ سکتا ہے۔ 11 کی گارنٹی نہیں دی کہ اگر گرائے گا کے مقابلے میں صبر کرے، نہیں، 10 تو صبر کرے غالب آ جائے گا۔
تو جناب مسلم کے مقابلے میں کتنا وہ محمد بن اشعث بلاؤن دستہ لے کر آیا تھا؟ 4000. کتنا؟ 4000. کتنے دستہ تھا سپاہ کا؟ 4000. 4000. اور دوسری طرف تو مقابلے میں کون تھا؟ ایک مسلم. 10 سے 11 کی گارنٹی قرآن نہیں دے رہا. ادھر 4000 مقابلے میں آ گئے، لیکن غالب کون تھا؟ مسلم. محمد بن اشعث نے خط لکھا بن زیاد کو، ایلچی بھیجا کہ یہ 4000 پہ مسلم غالب ہے اور فوج بھی. کیا سن رہا ہے؟ اور فوج بھی. 4000 اس نے اور بھیجے. کتنے ہو گئے بولو پیچھے والو جی؟ 8000. جب 8000 مسلم کے مقابلے میں آئے پھر بھی غالب مسلم. تاریخ تو پڑھو نا تاریخ. پھر بھی غالب کون ہے؟ مسلم. پھر اس ریل کی بھیجا یہ 8000 سے مسلم قابو نہیں آ سکتا. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں میں نے تجھے عرب سے لڑنے کے لیے کہا تھا، میں نے کہا تھا مسلم سے لڑنا ہے. اس نے پیغام بھیجا تجھے دارالامارہ میں مسلم نظر آتا ہے، ہمیں کوفہ کی گلیوں میں علی نظر آتا ہے. ماشاءاللہ سید ماشاءاللہ. جو ہے پھر 4000 اور آ گئے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات. اب کتنے ہو گئے؟ غالب کون؟ بولو. مسلم قابو نہیں آ. 12000 کوئی مکانوں کی چھتوں پہ، کوئی گلیوں پہ، کوئی کہاں کوئی کہاں. مسلم شیروں کی طرح پھیر رہا. تمہاری بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ 10 اگر کافر تیرے مقابلے میں، تو مومن اگر ہے تو مومن، مسلمان کا نام نہیں آیا، مومن کا نام آیا. اگر تو مومن ہے تو 10 پہ غالب آ جائے گا، صبر کرے گا. 11 کی گارنٹی نہیں ہے. ادھر 12000 پہ مسلم غالب آ رہا ہوا ہے. یہ مسلم کی یہ بشریت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ذرا کربلا میں دیکھیں، کم سے کم روایت 30,000، زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. جب حجت خدا نے دفاعی حملہ کیا تھا، ذرا تاریخ تو پڑھیں. 10,000 سے زیادہ کوفیوں شامیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا. پورا کربلا خالی ہو گیا تھا، پورا کربلا. اور حسین کے سامنے حسین 9 لاکھ پہ غالب آئے ہوئے. تیری بشریت 10، مسلم 12,000 پہ غالب. حسین 9 لاکھ پہ غالب. توجہ ہے؟ یہ جو ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ پہلا حملہ کیا، حجت خدا کا حملہ، اور کوئی بچ جائے، جھوٹ ہے. یہ توہین ہے حجت خدا کی. جب حسین نے حملہ کیا تھا، چل ایک جملہ میں بتا دیں امام کی شان کا، تو جو ہی اب 10,000 کٹ گئے زیادہ، پورے کوفی شامی انہوں نے میدان کو خالی کر دیا، بالکل کوئی اور تھا ہی نہیں. تو آواز آئی ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اتقاتلو ام تقتلو، تو قتل ہی کرتا رہے گا یا قتل بھی ہوگا. ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کی طرف. انا مشتاق لزیارتک، اے حسین میں تیری زیارت کے لیے مشتاق ہوں. ولیکن لقائی علی قتلک، لیکن تو قتل ہوگا تو پھر میں ملاقات کروں گا. فوراً تلوار کو نیام میں ڈالیا، کہا رضاً برضاک و تسلیماً بامرک. مسلم 12,000 پہ غالب. اگر آپ مومن ہیں تو 11 کی گارنٹی نہیں، 10 پہ غالب. اور حسین 9 لاکھ پہ غالب. اور مولا رسول فرماتا ہے یا علی لو برزک اہل المشرق و اہل المغرب، اے علی اگر تیرے پہ شرق اور غرب والے تمام مل کر تیرے پہ حملہ کرے، لغلبتا، تو مشرق میں بھی غالب آ جائے گا اور مغرب.
یہ ہے علی کی بشریت. تو علی کو اپنی بشریت میں تولتا ہے. تیری بشریت کی تو 11 کافروں کی گارنٹی نہیں ہے. اور علی بشرک اور مرگ و غالب علی کل غالب آ رہا ہے. کیا مقام ہے. تو مسلم کتنے پہ غالب تھا بولو پیچھے والے. چلو درس ہی سمجھ لیں آپ کو یاد آ جائے گا. 12,000 دھوکے سے پکڑا گیا. میدان میں نہیں پکڑا گیا, دھوکے سے. دھوکہ کیا تھا کہ ایک گلی میں کنواں کھودا گیا, اوپر پتے دیے گئے. اب مسلم جو ہے نا ایسے ایک پیٹھ دکھا کر جو ہے نا وہ مسلم نہیں لڑتا تھا, سینے کے بال پہ لڑ رہا تھا. اب مسلم لڑ بھی رہا ہے, پیچھے آ رہا ہے سینے کے بال. جب کنویں پہ آیا نا پاؤں, فوراً مسلم پورے کا پورا کنویں میں گر گیا. اور شریف ہو, عزادار ہو, کچھی کے لوگ ہو, جب کنویں میں گرا نا, کنواں کو اتنا بڑا نہیں تھا, بس اتنا ہی تھا کہ جتنا ایک تھوڑا سا مطلب چوڑا تھا. جب کنویں میں گرتا ہی گیا, کوئی اوپر سے نیزہ مار رہا ہے, کوئی اوپر سے تلوار مار رہا ہے, کوئی اوپر سے پتھر مار رہا ہے. چاروں طرف اوپر سے پتھر. مسلم کنویں میں ہے, چھوٹا سا ہے نا, چوڑائی اتنی نہیں تھی اس کنویں میں ہے. اب کنویں میں وہ کیسے لڑے, اور جو کنویں میں سے اب جب نکالا کیسے گیا. اب کسی کی جرت تو تھے نہیں کہ وہ کنویں میں داخل ہو. اب جناب مسلم کو گرفتار کیسے کیا بتاؤں. ناراض دل کو اگر ٹھیس لگ جائے تو محسوس نہیں کرو گے, کیونکہ ویسے تو اگر مسلم کو نکال نہیں سکتے تھے, اگر باہر نکالتے تو پھر وہی مسلم ہے. مسلم کے ہاتھ باہر تو نہیں ماضے. یہ میں مقتل پڑھ رہا ہوں, جناب مسلم کو بالوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا گیا. اور یوسف کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. اب تو جو کہ پرندے کے پر بند جو ہے نا وہ اس کو سینے گیا تھا. اب جو مرضی ہے جس کی مارے. یوسف جناب مسلم سر سے لے کر پاؤں تک خون کی سیریں جاری تھی. ایک پتھر منہ پہ لگا, جناب مسلم کے دانت ٹوٹ گئے, خون جاری ہو گیا. اور اس طرح بندھے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے. جب دربار میں گئے نا, جب آدمی کے بدن سے خون نکلے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی شریف آدمی کھڑا تھا, ڈرا ہوا تھا. ابن زیاد کو کہتا ہے اس کے کتنے سر سے پہلے سے کر پاؤں تک زخمی ہے, بڑا پیاسا ہے, اسے پانی تو پلا دو. اس ابن زیاد نے کہا پانی پلاؤ. اس جناب مسلم کو جب لائے نا پیالہ, منہ کے ساتھ, ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا, خود تو ہاتھوں پہ نہیں لیا تھا نا, جب منہ کے ساتھ لگائے وہ جو دانت ٹوٹے ہوئے تھے نا, وہ پیالہ خون سے بھر گیا. جناب مسلم پانی نہ پی سکے. پھر دوسرا پیالہ لایا گیا, وہ بھی خون سے بھر گیا. جناب مسلم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں اب میں پیوں گا تو اپنے چچا علی کے ہاتھوں سے کوثر. کمینہ کہتا ہے جناب مسلم کو کہ امیر کو سلام کرو. آپ نے سارا مصائب سنا ہوا ہے, میں آپ کو بس صرف مصائب میں سے مصائب نکال کے دے رہا ہوں. کہ کہا امیر کو سلام کرو. جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر حسین ہے, یہ میرا امیر کمینہ نہیں ہے. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ دربار میں بھی مسلم اس طرح, قیدی ہو کر بھی اس طرح ہے, وہ کمینہ کہتا ہے اس کو اس مکان دارالعمارہ کی چھت پہ لے جو سب سے جو اونچی ہے, سب سے جو اونچی ہے. اب جناب مسلم کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, ساتھ رسی ہے, آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. جب چھت پہ آئے نا تو 9 ذی الحجہ تھی, 9 ذی الحجہ کربلا کی پہلی شہادت. ادھر امام اس کے پاس ہے تو اس کی دنیا تو اس کے سامنے ہتھیلی ہے نا, امام تو پورا وہ دیکھ رہے تھے نا. امام نے عباس کو بلایا, عباس خیمہ دان ہو جاؤ, سارے خیمہ دان ہو جاؤ, میرا خیمہ ذرا دور لگانا. تمام بیویوں کو خیمے لگ گئے, سب بیوی چلے گی, امام علیحدہ خیمے میں چلے گئے. باہر عباس کھڑے ہیں, عباس تو سایہ تھا نا حسین کا. اب حسین رونا چاہتا ہے لیکن اونچا رو نہیں سکتا.
ہائے 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 ہائے، چاہتا ہے کہ چیخیں مار کر روں، لیکن باہر عباس کھڑا ہے، اگر اس نے دیکھ لیا، اگر عباس نے میری چیخیں سن لی، بس رو رہے تھے، کچھ آواز باہر بھی چلی گئی۔ جب عباس کے کانوں پہ مولا کے پہنچی نا، فوراً اندر داخل ہوئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتے ہیں مولا میرے عباس کی زندگی میں آپ رو رہے ہیں؟ جتنا بخت ہے اتنا پڑھوں گا، آگے پیچھے جو افسانوی باتیں ہیں وہ میں نہیں کروں گا۔ مولا میری زندگی میں آپ رو رہے ہیں؟ کہا عباس اگر میں تجھے وہ بتاؤں نا میں کیوں رو رہا ہوں، تو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتا مولا میں کیوں نہیں برداشت کروں گا، کیا دکھ ہے آپ کو؟ کہتے تو میرے بابے کی جلالت کا وارث، مجھے ماں نے جو ہے نا وہ آیتیں صابروں کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نا مجھے ماں نے پالا ہے۔ کہتا مولا نہیں میں نہیں جلال میں آتا۔ کہتا عباس وعدہ ہے نا نہیں جلال میں آتے، آؤ پھر میرے قریب آؤ۔ یہ ہتھیلی امام کا پوری کائنات اس ہتھیلی میں ہوتی، مغلیہ نہیں ہوتی، یہ ہتھیلی یہ شاشہ ہے، یہ سکریننگ ہے کائنات کا امام کی ہتھیلی۔ امام کہتا سر دیکھو عباس ذرا ادھر دیکھو، خدا جانے عباس نے کیا دیکھا، امامہ سر سے گر گیا، ہائے 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 ہائے، شیخیں مارنی شروع کر دی۔ کہتا بھائی عباس کیا بات ہے؟ کہتا مولا جس طرح مجھے بھائی دکھایا ہے نا، آئے مجھے اسی طرح کوفے پہنچا دے۔ کہا بھیا میں نے کہا نہیں تھا تو جلال میں ہے گا، مولا تلوار نہیں لے جاتا، نیزہ نہیں لے جاتا، تو پھر کیوں جاتا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ مولا میرے بھائی کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، منہ سے خون جاری ہے، اور پورا جو ہے نا بدن خون سے لت پت ہے، اور کمینہ ایک تلوار ہوا میں لہرا رہا ہے۔ ابھی جناب مسلم کے سر پہ اس نے تلوار کا وار کرے گا، زمین بڑی نشیب میں ہے، میرا بھائی کا سر زمین پہ نہ گرے، میرا بھائی کا سر وہ تلوار۔ تو مولا کہتا ہے تو نے صرف اوپر مکان کی چھت دیکھی ہے نا، تو نے زمین نہیں دیکھی، اب زمین دیکھو۔ کہا زمین دیکھو، جب زمین پہ نظر پڑی تڑپ گئے۔ کہتا ہے مولا یہ کون مستور ہے اس عالم میں میرے بھائی کی ہمدر ہے؟ وہ کیا کون مستور کیا کہہ رہی ہے؟ گود پھیلا کر کہہ رہی ہے مسلم فکر نہ کرنا، تیرا سر اپنی گود میں لوں گی، زمین پہ نہیں آنے دوں گی۔ کہتا مولا یہ کون مستور ہے اس عالم میں؟ کہا میری ماں ہے۔ ہائے ہائے رونا نہیں آتا، ہائے تو کرو، میری ماں با شریف ہو۔ کہتے ہیں مولا یہاں یہ ہے نا میرے سامنے ہتھیلی رکھنا، پڑھوں میرے سامنے ہتھیلی رکھنا۔ اس کمینے نے ادھر سے وار کیا، جناب مسلم کا سار خدا جانے کتنی بلندی سے زمین کی طرف آیا، اس بی بی نے اپنی گود میں لے لیا، پھر جناب مسلم کا جسد بھی زمین پہ پھینک دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے۔ جناب مسلم کی 9 ذی الحج شہادت ہوئی، بڑا سانس بھی لے لے، جملہ بڑا جو ہے دکھی ہے۔ 9 ذی الحج کو 10 اور 30 20 دن، اور ذی الحج کے محرم کے 10 دن 11 30 ہوگی 31 11 محرم کو سید کربلا سے چلے، 12 محرم صبح کوفہ میں پہنچے، سفر صرف 1 رات کا۔ پڑھوں جملہ، بڑا درد والا جملہ ہے، کسی کو ٹھیس لگ جائے مجھے معاف کر دینا، سردار آئے بیٹھے ان سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر کہو کہ یہ نہ کہنا کہ کتب میں موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہمارا دکھ چھپائے گا اس کا حشر کھولی کے ساتھ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب 12 محرم صبح پہنچے نا سید کربلا میں، تو کیا دیکھا؟ جناب سیدنا ایک دیوار کے ساتھ ایک جسد پڑا ہے بغیر سر، اس کے پاؤں میں رسی ہے، 1 مہینے سے وہ پھرا رہے ہیں رسیوں سے، 1 مہینے سے کبھی اس بازار میں لے جاتے ہیں کبھی اس بازار میں لے جاتے ہیں، سر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، باپ پہ دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، باپ دروازے پہ لٹکا ہوا ہے۔ جب سیدہ کی بھائی کے جسد پہ نظر پڑی نا، کہا سجاد یہ کوفہ والے لوگ جو ہے لاشیں نہیں دفن کرتے،
کیا سن رہا ہے تو؟ یہ لاشیں دفن نہیں کرتے کیوں اماں؟ میرا بھائی 9 ذی الحج کو شہید ہوا تھا، آج 12 محرم ہے، وہ دیکھو میرے بھائی کی لاش پڑی ہے، پاؤں کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ جب یہاں سے دیکھا نا آگے جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے، ہائے ہائے، اگر تیری سمجھ میں آ جائے، اونٹوں پہ سوار تھے نا، مسلم کی بیٹی حمیدہ بھی موجود تھی، مسلم کی جناب زوجہ بھی موجود تھی، مسلم کی بہنیں بھی موجود تھی۔ جب یہ قافلہ اس باپ کے نیچے سے گزرنے لگا نا، جناب حمیدہ کی بابے کی سر پہ نظر پڑ گئی، ہائے 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 ہائے، بابے کے سر پہ نظر پڑ گئی، ایک چیخ مار گیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، اور محل سے گر گئی، محمل سے گر گئی۔ جب محمل سے گری، شہزادی کہتی ہے سجاد محملوں کو رکاؤ، میری بیٹی گر گئی ہے۔